ہم آج کل ایز اے سوسائٹی ایز اے کنٹری ہم سارا کچھ نا آرمی پہ تھوپ دیتے ہیں. کوئی پرابلم ہوتی ہے کہ ہمیں آہستہ آہستہ ساری چیزوں کو ٹیکل کرنا چاہیے. کسی ملک کا احسان لے رہے ہیں نا تو اس کا احسان دیں بھی. ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر نے جس گریس کے ساتھ ہمیں ریپرزینٹ کیا اور ہماری آرمی نے جس گریس کے ساتھ ٹارگٹس کو کیا نا، اور صرف ملیٹنٹ ٹارگٹس صحیح ہے. اس چیز کو پورا انٹرنیشنلی میڈیا مانتا ہے اس بات کو. آج جب ہم اپنے گھروں میں سکون کے ساتھ ہوتے ہیں تو دیٹ از بیکاز آف آر آرمی. لیکن پاکستان کو اگر اتنے ریسورسز اور وہ سب دیا جائے تو پاکستان کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹے گا پیلسٹائن کی ہیلپ کرنے سے. آرمی کے بارے میں فوبیا پھیلایا گیا ہے، اور جو ایشوز ہے جو آن لائن ہمیں بتائے جاتے ہیں کہ آرمی بری ہے، اور آرمی کے ساری جو بری باتیں آرمی کے بارے میں بتائی گئی ہیں وہ ساری جسٹ ایک فوبیا ہے. سارے بچے، ہر اسٹوڈنٹ، جتنے بھی لوگ ہیں پاکستان کے، وہ فوج کے ساتھ ہیں. فوج کے پاس بہت سی انفارمیشن ہے جس کو وہ سوچ کے ہی وہ آگے کر رہے ہیں امپلیمنٹ. بہت سارے اکاؤنٹس بنے ہوئے تھے جو کہ ہماری عوام کے اندر غلط باتیں پھیلا رہے تھے، ہماری فوج کے متعلق غلط خیالات پیدا ہو رہے تھے کہ پاک فوج ہمارے خلاف ہے اور وہ ہمیں سپورٹ نہیں کرتے. لیکن آج جب ہم نے ڈی جی آئی ایس پی کے ساتھ اتنا اچھا سیشن اٹینڈ کیا اور ہماری کنفیوژنز اب دور ہوئی ہیں، تو ہمیں اس سے یہ احساس ہوا ہے کہ پاک فوج ابھی بھی ہمارے ساتھ ہے. اصل میں حقیقت اور ہوتی ہے اور ہم کچھ اور دیکھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں اور اس کا انالائز کر رہے ہوتے ہیں. تو ڈی جی صاحب نے ساری کنفیوژن ہماری کلیئر آؤٹ کی ہیں اور انہوں نے بتایا کہ اصل گراؤنڈ ریالٹی اور ہے. ڈائریکٹر جنرل انٹر سروسز پبلک ریلیشنز کسی وجہ سے ہیں، وہ فیس آف آرمی ہے. پاک فوج کے پچھلے ایکشنز ہم نے دیکھا ہے، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہمارے پاس وگر بھی ہے، کرج بھی ہے، صحیح ہے، اور ہم انشاءاللہ دشمنوں کو شکست دیں گے. السلام علیکم. آزاد ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں حسام الدین. اس وقت میں غلام اسحاق خان انسٹیٹیوٹ آف انجینئرنگ سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی میں موجود ہوں. یہاں پر ملک کے معمار طلبہ و طالبات موجود ہیں. ان سے جانتے ہیں پاکستان کے آئندہ مستقبل میں وہ پاکستان کے لیے کیا کرنے والے ہیں، کیا خدمات سر انجام دیں گے. آج انہوں نے کیا سنا، کیا سمجھا، کیا سیکھا، کیا ان کی کنفیوژن ختم ہوئی، جو سوالات انہوں نے پوچھے ہیں ان کے جوابات کیا ان کو ملے ہیں، ان کے بارے میں طلبہ و طالبات سے جانتے ہیں. دیکھیں، ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو سب سے پہلے بیان میں جو انہوں نے ایک چیز کلیریفائی کی تھی نا، وہ یہ تھی کہ کیا کیا چیزیں آرمی کی رسپانسبلٹی ہیں اور کیا کیا نہیں ہیں. ہم آج کل ایز اے سوسائٹی ایز اے کنٹری ہم سارا کچھ نا آرمی پہ تھوپ دیتے ہیں. ہر چیز، کوئی پرابلم ہوتی ہے، کوئی ایشو ریزالو کرنا ہے، کوئی ایشو کریٹ ہو رہا ہے یا اس کو سالو کرنا ہے، اس سب میں ہم آرمی کو دیتے ہیں اور آرمی کو ہی ہم ٹارگٹ بناتے ہیں. بٹ ان ریالٹی کچھ چیزیں پولیس کی بھی ہوتی ہیں انڈر، اور کافی ساری چیزیں فیڈرل گورنمنٹ کے بھی انڈر ہوتی ہیں. اور ان ساری چیزوں کو ہمیں مد نظر دیکھتے ہوئے ان ساری چیزوں کو بولنا چاہیے کہ کہاں پہ ہمارے ساتھ صرف اور صرف فاؤل پلے ہو رہا ہے، اور کہاں پہ یہ چیزیں ہمیں صرف ٹارگیٹڈ انفارمیشن دی جا رہی ہے جہاں پہ ہم آرمی سے نفرت کریں. آپ بتائیں کہ ایک چھوٹے سے علاقے سے اگر 5400 کروڑ آ رہے ہیں کرپشن کے پیسے، تو یہ آرمی کی غلطی ہے یا پھر فیڈرل گورنمنٹ کی غلطی ہے، صوبائی حکومت کی غلطی ہے؟ تو اب آپ مجھے اس بات کا اگر جواب دے سکتے ہیں تو پھر ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. پر بات یہ ہے کہ ہمیں آہستہ آہستہ ساری چیزوں کو ٹیکل کرنا چاہیے اور ساری پرابلمز آرمی کے اوپر نہیں تھوپ دینی چاہیے. اور آپ کے دوسرے سوال کا جواب یہ کہ میں خود اس ملک میں رہنا چاہوں گا جہاں پہ میرے ماں ہیں، جہاں پہ میرے باپ ہیں. جس ملک میں پیدا ہوا ہوں، جس ملک نے مجھے سانس دیا، میں اسی ملک میں بیٹھ کے اپنی ساری آگے اس کو بھی میں سانس دینا چاہتا ہوں. تو بات صرف یہ ہے کہ آپ اگر کسی ملک کا احسان لے رہے ہیں نا تو اس کا احسان دیں بھی. ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر نے جس گریس کے ساتھ ہمیں ریپرزینٹ کیا اور ہماری آرمی نے جس گریس کے ساتھ ٹارگٹس کو کیا نا، اور صرف ملیٹنٹ ٹارگٹس کو صحیح ہے. اس چیز کو پورا انٹرنیشنلی میڈیا مانتا ہے اس بات کو انڈیا بھی مانتا ہے کہ ہم نے کسی بھی سول ایریا کو ٹارگٹ نہیں کیا. تو میں کیوں نہ میں آرمی کو سپورٹ کروں؟ ہماری آرمی نے افغانستان میں کتنی اچھی ڈپلومیسی کرنے کی کوشش کی ہے، بٹ جب ہمیں رسپانس نہیں مل رہا ہے تو پھر ہم آرم فورسز یوز کیا ہم نے. تو وائی شوڈ آئی ناٹ سپورٹ مائی آرمی؟ واٹ ریزنز ہیو دے گیون می ناٹ ٹو سپورٹ دیم؟ تو اگر کوئی بات اس کو شک بھی ہے کہ ہمیں آرمی کو سپورٹ نہیں کرنا چاہیے، تو میں آپ کو بھائی جان، آپ تھوڑا آبجیکٹیولی اور تھوڑا فیکٹس کو دیکھ کے آپ بات کرو تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کون یہاں پہ صحیح ہے کون غلط ہے. بالکل نہیں.
جس صوبے کی جو پولیس ہے اس کی اسٹرینتھ 3300 ہے پورے صوبے کے لیے. آپ کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں وہ ساری چیزیں ہینڈل کریں؟ نہیں کر سکتی وہ. اٹ از ناٹ ہیومنلی پاسبل کہ ایک 3300 لوگ بیٹھ کے پورا ایک صوبہ کی پولیس سنبھال رہی ہو. نہیں کر سکتے. ان کو اپنی آرمی کی تعداد پولیس کی تعداد بڑھانی چاہیے سب سے پہلے. اور دوسرا یہ کہ آپ کو جو فنڈز مل رہا ہے آپ کم از کم اس کا 50% تو لگا لو نا. تھوڑی آپ عزت کے ساتھ کرپشن کر لو یار. آپ کر رہے ہو. اٹ از ویری ویزیبل. یا دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. ہمارے پختونخوا کی یہ اس میں سے نظر آ رہا ہے. صحیح ہے. اگر اتنے بڑا بجٹ مل رہا ہے اور اس میں سے ہمیں کوئی رزلٹ نہیں مل رہا تو کدھر جا رہا ہے پیسہ؟ آج ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر کے ساتھ ایک انٹریکٹیو سیشن ہوا تھا جس میں ہماری بہت زیادہ کنفیوژنس کلیئر ہو گئی ہیں. بیسکلی انڈین میڈیا کی طرف سے کافی زیادہ سوشل میڈیا پہ ایسے اکاؤنٹس بن چکے تھے جس کی وجہ سے ہماری عوام کے اندر بہت زیادہ کنفیوژنس تھیں اینڈ دیر واز اے لاٹ آف پرابلمز دیٹ ور گوئنگ آن. تو انہوں نے ہمارے یہ کنفیوژنس کو کلیئر کیا ہے. اور کیا کہ آج جب ہم اپنے گھروں میں سکون کے ساتھ ہوتے ہیں تو دیٹ از بیکاز آف آر آرمی اینڈ دے آر ورکنگ ڈے اینڈ نائٹ فار آر سیفٹی. تو آئی تھنک کہ ان کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہیں. پاکستان فوج زندہ باد. پاکستان زندہ باد. میرا نام محمد اعظم شاہ ہے. میں بیسیکلی ایبٹ آباد سے ہوں اور جی آئی کے میں اسٹوڈنٹ ہوں فرسٹ ایئر کا. آج ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر کے ساتھ ایک انٹریکٹیو سیشن ہوا جس میں کوشچن آنسرز ہوئے, انٹریکشن ہوئی اسٹوڈنٹس کی, فیکلٹی ممبرس کی ڈی جی آئی ایس پی آر کے ساتھ. اس کے اندر انہوں نے ہمارے بہت ساری کوئریز اور بہت سارے کوشچنس کا آنسر دیا, جس طرح کہ انڈیا پاکستان کے جو کرنٹ حالات چل رہے تھے, جو ابھی ہماری وار ہوئی تھی, پاکستان ایز اے پیس نیشن اس وار میں انگیج کیوں ہوا تھا, ریٹیلیٹ کیوں کیا تھا پاکستان نے, اور پاکستان اپنی سیکورٹی کے لیے کیا کیا کر سکتا ہے, اور جس طرح باقی چیزیں ہو گئی, کشمیر ایشو ہو گیا, پیلسٹائن کا ایشو ہو گیا, اس پر ہماری بات ہوئی کہ اگر ہم لوگ پیلسٹائن کی بات کرتے ہیں تو پاکستان کے پاس اتنے ریسورسز پھر بھی نہیں ہیں, نہ ہی ان کو کوئی کنٹری اتنا الاؤ کرے گی کہیں جانے کے لیے, جس کی وجہ سے پاکستان اس وار میں ٹرائی کر سکتا ہے. لیکن پاکستان کو اگر اتنے ریسورسز اور وہ سب دیا جائے تو پاکستان کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹے گا پیلسٹائن کی ہیلپ کرنے سے. لیکن جو اصل ایشو کرنٹلی ہے وہ کشمیر کا ہے, جس کے اندر انڈیا نے اپنی موسٹلی 10 لاکھ تک کی فورس ڈپلوائے کی ہوئی, اور پاکستان کے پاس اتنے زیادہ ریسورسز یا اتنی زیادہ فورس نہیں ہے کہ وہ اس کو ٹیکل کر سکے. دوسرے جو ٹیررزم ان کے پی کے ہو گیا, ہمارے منرلز ہو گئے, جو منرلز کے بارے میں مسکنسیپشن ہے کہ کے پی کے ان بلوچستان میں ہم لوگ اس وجہ سے یہ زیادہ آرمی انگیج کرتی ہے کیونکہ ان کو وہ ریسورسز ہیں. تو ریسورسز کو بھی یوٹیلائز کرنے کے لیے کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے جو کہ ہمارے پاس پاکستان میں زیادہ ہو ہی نہیں سکتی, اور جو کرتی ہے وہ آرمی ہی کر پاتی ہے. اس وجہ سے وہ ریسورسز مین ایشو نہیں ہے. مین ایشو از افغانستان, جہاں سے ہم لوگ انٹر ہوتے ہیں, اور انٹر ہونے کے بعد وہاں پہ کافی سارے ڈرگ سپلائی ہو گئی, نارکوٹک سپلائی ہو گئی, اور اس طرح جو باقی گنز وغیرہ کی سپلائی ہو گئی, جس کی وجہ سے ٹیررزم پاکستان میں پھیلتا ہے. وہ سارا ایشو یہاں پہ اسی وجہ سے سٹارٹ ہوتا ہے. اور دوسرا کہ ہمارے افغانستان کا بارڈر کتنا بڑا ہے, ہم ہر جگہ کو ٹیکل نہیں کر سکتے. دیکھیں تو ہمارے پر 20 کلومیٹرز بیچ میں ہماری پھر گیپس آتے ہیں, جدھر سے وہ لوگ پھر فائر انگیج کر کے ایکسٹرا چیزیں سپلائی کرواتے ہیں. دوسرا انہوں نے بتایا کہ یہ جو ہماری سٹی کے اندر جس طرح امبیڈ ہوا ہے سب کچھ, اور ہر جو چیز ہے, جس طرح کہ ہر جو ایشو ہے ہمارے امبیڈ ہوا ہے لوکل لوگوں کے اندر ہر جگہ. جو آرمی کے بارے میں فوبیا پھیلایا گیا ہے, اور جو ایشوز ہے جو آن لائن ہمیں بتائے جاتے ہیں کہ آرمی بری ہے, اور آرمی کے ساری جو بری باتیں آرمی کے بارے میں بتائی گئی ہیں وہ ساری جسٹ ایک فوبیا ہے جو کہ کلیئر ہو سکتا ہے اگر بندہ اس طریقے سے انٹریکٹیو سیشن آرمی ڈی جی آئی ایس پی آر کے ساتھ یوتھ کے ساتھ رکھے, تو یوتھ کی کافی ساری کوئریز اور کافی ساری مسکنسیپشنز کلیئر ہو جاتی ہیں. اور جو کافی ورلڈ کے بارے میں جو مطلب ہمیں مسکنسیپشنز ہیں, اور جو ورلڈ میں ہماری امیج ہے, اور وہ سب اس طرح ہم لوگ ڈفرینٹ کنٹریز کے اپنی ریلیشنز کی بات کرتے ہیں, وہ ریلیشن سے پتہ وہ ساری چیزیں ہمیں ڈفرینٹ آئیڈیاز اور ڈفرینٹ چیزیں کا پتہ لگ جاتا ہے. اور وطن کے ساتھ ہی کھڑا ہوں, اور میرا خود بھی ارادہ ہے کہ اس طرح سائبر وغیرہ کر کے آئی ایس آئی یا اس طرح ملٹری انٹیلیجنس والی سائڈ پہ خود جانے کا. تو اب دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے. آج جو ڈی جی آئی ایس پی آر آئے تھے بہت اچھا لگا, انہوں نے آ کے بچوں کو بہت سی باتیں بتائی ہیں. ہمیں مینوپلیٹ بھی کیا جاتا ہے, جس طرح انہوں نے کہا ہماری کوئی پہچان نہیں ہے, وہ بالکل سچ بات ہے. ہمارا اسٹل بہت زیادہ سوشل میڈیا اور اس کے پیچھے جاتے ہیں, ہر چیز ہم اپلوڈ کرنے کی, اور پیچھے ہم کچھ اور ہیں, یہ حقیقت. اور دوسری بات کہ جو انڈیا اور افغانستان کے ساتھ جو چل رہے ہیں, سارے بچے, ہر اسٹوڈنٹ
جتنے بھی لوگ ہیں پاکستان کے وہ فوج کے ساتھ ہیں. فوج کے پاس بہت سی انفارمیشن ہے تو جس کو وہ سوچ کے ہی وہ آگے کر رہے ہیں امپلیمنٹ. ہمارے پاس ہم تک آدھی انفارمیشن تک پہنچتی ہے اور وہ بھی ہم مس کمیونیکیشن کی وجہ سے ہم تک پہنچتی ہے. اس لیے فوج کے ساتھ ہم سارے کھڑے ہیں. DGI/SPR کا جو آج سیشن ہوا تھا انہوں نے بہت سی باتیں بتائی ہیں, ان میں بہت زیادہ اضافہ ہوا, لیکن ان کی ایک بات تھی کہ سب کچھ انہوں نے پروونشل گورنمنٹ اور ان سب کو بولا ہے تو ان کو بھی کرنا چاہیے جو PTI کی جو حکومت ہے. یہ بات بے شک عمران خان کے پیچھے ہم جو بھی مرضی بولتے ہیں, لیکن PTI کی گورنمنٹ کا صرف فوکس انہی کے پیچھے ہے کہ عمران خان کو کس طرح ریلیز کرا دیں. وہ یہاں یہ نہیں سوچتے کہ ہم نے اپنی گورنمنٹ بھی مینیج کرنی ہے. اگر آپ اپنی گورنمنٹ کو اچھی طرح مینیج کریں گے تو عوام پھر آپ کے ساتھ بھی آئے گی. آج ہماری DGI/SPR کے ساتھ سیشن ہوا ہے GIQ یونیورسٹی میں. ہمارے بہت سارے سوالات تھے جو کہ آج ہمارے کلیئر ہو گئے ہیں جب ہمارے ساتھ ان کے ساتھ میٹنگ ہوئی ہے. بہت سارا شرپسندی پیدا ہو رہی تھی جب انڈین میڈیا ہوتا ہے اس کی وجہ سے بہت سارے اکاؤنٹس بنے ہوئے تھے جو کہ ہماری عوام کے اندر غلط باتیں پھیلا رہے تھے ہماری فوج کے متعلق. اس کی وجہ سے ہماری عوام بہت زیادہ آرمی سے بہت دور ہوتے جائے تھے اور بہت زیادہ غلط خیالات پیدا ہو رہے تھے کہ پاک فوج ہمارے خلاف ہے اور وہ ہمیں سپورٹ نہیں کرتے. لیکن آج جب ہم نے DGI کے ساتھ اتنا اچھا سیشن اٹینڈ کیا اور ہماری کنفیوژنز اب دور ہوئی ہیں تو ہمیں اس سے یہ احساس ہوا ہے کہ پاک فوج ابھی بھی ہمارے ساتھ ہے. اور جیسے کہ ابھی جنگ ہوئی تھی انڈیا کے ساتھ اور ابھی بھی پاک فوج کی جنگ جو ہو رہی ہے افغانستان کے ساتھ, اس سے بھی ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ پاک فوج ابھی تک ہمارے ساتھ ہے اور وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں اور جو ہمارے فوجی باؤنڈریز پہ کھڑے ہیں لڑ رہے ہیں وہ بھی آج ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں. تو آئی تھنک ہمیں آج اس طرح کے سیشنز کنٹینیو کرنے چاہیے تاکہ عوام میں جو بھی کویشچنز ہیں اور جو کہ گیپ کریٹ ہو رہا ہے آرمی اور سویلینس میں وہ دور ہو جائے. تو اگر آرمی ہے تو پاکستان ہے اور ہم ہیں, اور پاک فوج زندہ باد, پاکستان زندہ باد. DG صاحب نے ہمارے بہت سے سوالات کے جوابات دیے ہیں جس میں ہماری جو بہت سی کنفیوژنز ہوتی ہیں, جو ہم سوشل میڈیا پہ چیزیں دیکھتے ہیں اصل میں حقیقت اور ہوتی ہے اور ہم کچھ اور دیکھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں اور اس کا انالائز کر رہے ہوتے ہیں. تو DG صاحب نے ساری کنفیوژنز ہماری کلیئر آؤٹ کی ہیں اور انہوں نے بتایا کہ اصل گراؤنڈ ریالٹی اور ہے اور ہمیں ہمیشہ ان کے چینلز کے تھرو دیکھنی چاہیے انفارمیشن, اور ان کے چینل سے ریلیبل انفارمیشن آتی ہے جو ہمیں فالو کرنی چاہیے. ایسے ہی سوشل میڈیا کی نہیں دیکھنی چاہیے. DG صاحب کے سیشن میں بھی یہ بات ہوئی ہے, انہوں نے وہ کلپس چلائے ہیں انڈین چینلز کے جس میں اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں. یہ حقیقتاً بالکل بھی سچ نہیں ہے اور یہ صرف پروپیگنڈا تک باتیں ہیں. ہمارے نام خراب کرنے کی جگہ پاکستان بہت اوپر بلندیاں پہ جانا چاہ رہا ہے اور ہمیشہ جو بلندیوں پہ جانا چاہ رہا تھا اس کو ہمیشہ روکا جاتا ہے, رکھا جاتا ہے. DG صاحب نے بھی بات کی ہے کہ آپ نے جب بھی انفارمیشن لینی ہے ہمارے ریلائبل چینلز کے تھرو لیں. DGI/SPR کسی وجہ سے ایک پوسٹ ہے, ڈائریکٹر جنرل انٹر سروسز پبلک ریلیشنز کسی وجہ سے ہیں, وہ فیس آف آرمی ہے اور وہ جو انفارمیشن دے رہے ہیں وہ آتھینٹک ہے, ہمیں وہی فالو کرنی چاہیے. بہت فخر ہے اپنی افواج پہ, جیسا بھی وہ کام کر رہے ہیں بہت بلندیوں پہ پاکستان کو لے کے جا رہے ہیں. میں تو کہتا ہوں اگر پاکستان کی افواج کھڑی ہیں تو ہم یہاں پہ کھڑے ہیں, نہیں تو ہمارا یہاں پہ کھڑا ہونا بہت مشکل ہے. ہمارے مسلمانوں کا یہاں پہ چلنا بہت مشکل ہے. مسلمانوں کا اور بھی جو جتنے بھی سارے ہیں, سارے جو بھی ریلیجنس ہیں ان سب کا چلنا بہت مشکل ہے. یہ افواج ہیں جو ہمیں بچاتی ہیں, ہمارے سائڈ پہ کھڑی ہوتی ہیں. ہم گھر سے سکون میں جب سو رہے ہیں تو یہ افواج ہیں جس کی وجہ سے ہمیں نیند آ رہی ہے رات کو, نہیں تو ہماری نیند اڑ جائے. جب ہمیں افواج جو بھی کلیبریشن کرنا چاہے ہمارے ساتھ ہم تیار ہیں اس کے لیے. جب بھی جہاں بھی بلا لیں ہم بالکل ان کے ساتھ تیار ہیں, پروجیکٹس کرنے کو تیار ہیں. جہاں پہ ہماری ضرورت ہے, جہاں پہ ہم ڈیجیٹل وارفیئر کی بات انہوں نے کی تھی, ڈیجیٹل وارفیئر پہ جہاں پہ ہم غلط انفارمیشن کو اسپریڈ ہونے سے بچائیں, وہ رول ہم پلے کر سکتے ہیں. جو اوتھینٹک انفارمیشن ہے اسی کو پھیلائیں. تو DGI/SPR جو آج آئے تھے ان کا جو بیسک میسج تھا سب کو وہ تھا کہ آپ آبجیکٹیولی اور ریشنلی سوچیں, صحیح ہے. اور آپ لوگ کیونکہ AI کا ایرا آ گیا ہے, میڈیا بھی جو ہے کرپٹ ہے, پتہ نہیں چلتا کہ اوتھینٹک سورسز کہاں سے ہیں. تو بینڈ ویگن کے ساتھ نہ جائیں, اپنے اوپینینس خود بیٹھ کے قیاس کریں, سمجھیں کہ غلط صحیح میں فرق کیا ہے, صحیح ہے. اور جو ہمارے پاک فوج کے پچھلے ایکشنز ہم نے دیکھا ہے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہمارے پاس وگر بھی ہے, کرج بھی ہے, صحیح ہے. اور ہم انشاءاللہ دشمنوں کو شکست دیں گے اور ہم لوگ بہتر پرفارم کریں گے اور ہم لوگ اچھی نیت کے ساتھ اپنے کام کریں گے ہر بندہ. اور جہاں پہ سچائی ہوگی وہاں پہ ہی امن ہوگا, وہاں پہ ہی اچھے تعلقات بڑھیں گے ملکوں کے ساتھ. یہی ہے. ہاں ہم پاکستانی ہونے کے ناطے کیوں نہیں فخر کرتے. پاکستان کے افواج نے پہلے افغانستان انڈیا کے ساتھ ڈپلومیٹک طریقے سے بات کی پر انہوں نے اس کا جواب نہیں دیا. پھر پاکستان نے منہ توڑ جواب دیا, جو کہ اس کے علاوہ پاکستان کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں تھا. اور باقی جو ہے تعلقات کی بات ہوتی ہے, پاکستان افواج کی پہلا آپشن ہی ڈپلومیسی ہے.
जब डिप्लोमेसी फेल होती है फिर जाके वो क्या नाम है मुंह तोड़ जवाब देते हैं हर उसका अटैक का। दुनिया हाँ, मुझे अपने फ़ौज पे फ़ख्र है, उनके एक्शंस पे पूरा भरोसा है और मुझे पूरे यकीन है कि जो भी वो फ्यूचर में प्लानिंग करेंगे, जो भी फ्यूचर में एक्शंस लेंगे, वो मुल्क की बेहतरी में ही करेंगे और पाकिस्तान की रियासत के साथ खड़े होकर ही और फैसला करेंगे। मैं तो पाकिस्तान में रहना चाहूँगा और मेरा ज़िंदगी का यही गोल है कि मैंने खिदमत खल्क़ करनी है, लोगों की मदद करनी है और मतलब पॉजिटिविटी स्पेंड करनी है पाकिस्तान में। आज हमारा DGI-SPR के साथ एक इंटरेक्टिव सेशन हुआ था जिसमें फैकल्टी और स्टूडेंट ने उनके साथ क्वेश्चन आंसर सेशन था। तो उसमें जितने भी मिसकॉन्सेप्शंस थे एज ए KPK का सिटीज़न हमारे लोकल उसमें एरिया में बहुत ज़्यादा ऐसे कॉन्सेप्शंस होते हैं जो आर्मी के ख़िलाफ़ है, बहुत ज़्यादा ऐसे नैरेटिव्स होते हैं। आज DGI-SPR ने बहुत ज़्यादा उनको क्लियर किया और इसके अलावा सिक्योरिटी इशूज़ दहशतगर्द क्यों आते हैं, इसके दहशतगर्द क्यों आते हैं और मुख्तलिफ जितने हमारे थे मिसकॉन्सेप्शन सारे क्लियर। जो सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा मिसकॉन्सेप्शन फैलाई जाती है जिसके पीछे मोस्टली इंडिया के चैनल्स होते हैं। हमें चाहिए एज अ बहसीत पाकिस्तानी चाहिए कि हम फैक्ट्स को चेक करें और उसके बाद उनको आगे फैलाएं। जैसे अगर हम लोग रीसेंट मॉब्स के भी देख लें जो इस्लामाबाद में TLP वगैरह के हुए थे, तो नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल मीडिया में हमारे से वो 5 कैजुअलिटीज़ वगैरह बता रहे थे, लेकिन जो इंडिया मीडिया थी और जो बाकी जो मुल्क दुश्मन अनासर थे जो आजकल की हुकूमत के ख़िलाफ़ हैं, वो उनको कम से कम 1000 कैजुअलिटी बता रहे थे और लोगों को वो मोबिलाइज़ करने की कोशिश कर रहे थे और लोग भी रोड पे हैं और मुल्क का काम सही तरह ना चल सके। तो हमें चाहिए कि हम फैक्ट्स चेक करें, उसके बाद उसको आगे भेजें। मैं इनको यही कहना चाहूँगा, जैसे वो अपनी हुकूमत के दौरान जिन पार्टीज़ पे जिन ग्रुप्स पे उन्होंने बैन लगाया हुआ था, आज जब वो खुद हुकूमत में नहीं रहे तो उनके हक़ में वो देने लग गए, बयान देने लग गए। तो उनको चाहिए कि जैसे वो पहले थे मुल्क की जो मुल्क के लिए बेहतर है और उस पर अगर किसी चीज़ पे वो किसी चीज़ के ख़िलाफ़ हैं तो आज भी वो उसी चीज़ पे खड़े रहें। जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि आज जी साहब आए थे हमारी यूनिवर्सिटी में, उनका बहुत इंटरेक्टिव सेशन रहा है हमारे साथ। जो हमारे जहन में फ़ौज के ख़िलाफ़ जो बातें थी, जितनी भी नौजवानों के जहन में मन गढ़ंत दुश्मन पाकिस्तान के जो दुश्मन थे उनके तरफ से जो फ़ौज के ख़िलाफ़ जो बातें डाली गई थी, तो वो आज सारी क्लियर हो गई हैं। तो ये जो हम लोग समझते थे कि फ़ौज सियासत में और ये वो आ गई है, तो फ़ौज को ज़रूरत पड़ती है, इस वजह से फ़ौज को सियासत में लाया गया है। इस वजह से जितने भी इदारे हैं वो ज़रूरत के तहत फ़ौज को अपने ज़रूरत के लिए लाती है। इसी तरह जो है DG साहब ने हमें बहुत सी जितनी भी मिसकॉन्सेप्शंस थी इसके बारे में वो हमें उससे क्लियर हो गया। जी, हम इसको तो इसी निगाह से देखेंगे कि हम लोग आज जो सुकून की नींदें सो रहे हैं तो वो सिर्फ़ और सिर्फ हमारी पाक फ़ौज की वजह से ही है और जो हमारी सरहदें महफूज हैं वो सिर्फ फ़ौज की वजह से हैं। तो हमें हमेशा अपनी फ़ौज को सपोर्ट करना चाहिए। हम फ़ौज से और फ़ौज हमसे है, बस यही हमने दिल में रखना है।